صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل عزت احترام وہی کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے 5واں سپارہ ہے سورۃ النساء کا کچھ حصہ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے نشاندہی کی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے دشمن کون ہیں۔ ایک ہے کہ امام الانبیاء کی توہین کرنے والا، اور ایک ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے والا۔ توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، اور جو میرے نبی کے ساتھ دشمنی رکھے وہ اس سے ڈبل مجرم ہے۔ ایک بندہ کسی کی اگر کوئی توہین کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، لیکن جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو وہ ڈبل مجرم ہے۔ اور دشمنی بھی، دشمن جو ہے کبھی سامنے سے وار کرتا ہے اور کبھی پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ جو سامنے سے دشمن وار کرے میرے خیال میں وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، جو پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر کا دشمن کون ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن وہ جو سامنے سے حملہ کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا میرے نبی کی زندگی مبارک میں بھی آپ کے دشمن تھے اور ابھی بھی آپ کے دشمن ہیں۔ وہ دشمنی کیا ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز اس دشمن کو جو میرے نبی کا دشمن ہے اس کو آج بے نقاب کرنا ہے انشاءاللہ، جو اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کی محض توفیق سے انشاءاللہ آج اس کو بے نقاب کروں گا کہ میرے نبی کا دشمن کون ہے۔ توجہ کرنی ہے۔ امام الانبیاء ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہے، عوام کے ذہن میں یہ ہے، علماء نے یہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ ابو جہل میرے نبی کا دشمن تھا، ابو لہب میرے پیغمبر کا دشمن تھا، عتبہ میرے نبی کا دشمن تھا، عتیبہ میرے نبی کا دشمن تھا، قریش مکہ بڑے بڑے سردار میرے پیغمبر کے دشمن تھے۔ لیکن قرآن مقدس میں اللہ نے ایک اور دشمن کی نشاندہی کی جو ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ذرا قرآن کا انداز دیکھیے ایک دفعہ، سبحان اللہ کہ یہ مشہور کرنے لگا۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ کا قرآن ہے 5واں سپارہ سورۃ النساء۔ میرا اللہ فرماتے ہیں میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہات دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطغا پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، نور الخدا پیغمبر، شیمہ دویر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرا لاڈلا پیغمبر یہ آپ کے دشمن ہیں۔ اللہ میرا دشمن وہ جو میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے، اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو میرے سر پر اوجڑیاں ڈالے، اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں، میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو مجھے پتھر مار مار کے
زخمی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو میری لخت جگر نور نظر زینب کو چپیٹے مارے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ میرا کیا وہ دشمن ہے جو میری بیٹی زینب پر تیر برسائے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے، توجہ ایمان والے، میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو مجھے شیب ابی طالب میں معصور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو مجھے پتے کھانے پر مجبور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ میرا کیا وہ دشمن ہے جو مجھے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو میرے رخسار پر لوہے کی کڑیاں مار کے زخمی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو میرے دندان شہید کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا وہ میرا دشمن ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو نماز کا انکاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو فرائض کا منکر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ کیا میرا وہ دشمن ہے جو قرآن کو نہ مانے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں میرا اللہ پھر میرا دشمن کون ہے؟ توجہ ایمان والے، اللہ فرماتی ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ میرا سونا پیغمبر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، طاقت کے مطابق خیرات کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، بیت اللہ کا طواف کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، صفا مروہ کی سعی کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، وقوف عرفات کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن، میرا سونا پیغمبر عبادت کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کا دشمن ہے۔ اللہ کون سی غلطی ہے، کون سا قصور ہے؟ نماز بھی پڑھے تب بھی میرا دشمن، روزہ بھی رکھے تب بھی میرا دشمن، قرآن بھی پڑھے تب بھی میرا دشمن، اللہ اللہ بھی کرے تب بھی میرا دشمن، اللہ تیری وحدانیت کا اعلان بھی کرے تب بھی میرا دشمن، میری نبوت میری رسالت کا اقراری بھی ہو تب بھی میرا دشمن۔ اللہ قصور کون سا ہو گیا، غلطی کون سی ہو گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا لاڈلا پیغمبر جس بندے کو آپ کے صحابہ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کے صحابہ پر اعتقاد نہیں ہے، آپ کے صحابہ پر یقین نہیں، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کی جماعت کے نقص نکالنے والا، ان کے نقائص کو ظاہر کرنے والا، لوگوں میں بیان کرنے والا، آپ کے کسی ایک صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھنے والا، نمازیں بھی پڑھتا رہے، تلاوتیں بھی کرتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، اللہ اللہ بھی کرتا رہے، میرے کاغذوں میں نماز نماز رہ گئی، روزہ روزہ رہ گیا، حج حج رہ گیا، اللہ اللہ کرنا علیحدہ رہ گیا، میرے کاغذوں میں حقیقت میں یہ دشمن آپ کا ہے۔ ایمان سے بتلائیے اس کو یہ نماز فائدہ دے گی؟ اس کو یہ روزہ فائدہ دے گا؟ یہ اللہ نے نہیں فرمایا،
میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے صحابہ کو برا بلا کہنے والا آپ کا دشمن، فرما نہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، میرا لاڈلا پیغمبر وہ آپ کا دشمن پر اعتراض کرے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا جب میں نے کہہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے اصول بنا دیا، قانون بنا دیا، طریقہ بنا دیا، اللہ نے ایمان کی کسوٹی بتلا دی، ایمان کا معیار بتلا دیا، ایمان کا ترازو بتلا دیا، ایمان کو پرکھنے کے لیے آلہ بنا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ توجہ، اللہ فرماتی ہے کائنات والو اگر تم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہو، اگر تم اپنے ایمان کو تولنا چاہو، اگر تم اپنے ایمان کے معیار کو دیکھنا چاہو، اگر تم اپنے ایمان کی کسوٹی کو دیکھنا چاہو، میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ گے۔ جب تک تمہارا ایمان ابو بکر کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان عمر کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان عثمان کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان حیدر قرار کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان حسنین کریمین کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان امیر معاویہ کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان ابو سفیان کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان بلال کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان خباب کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان عبد الرحمن کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان طلحہ کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان زبیر کی طرح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ایمان میرے نبی کے یاروں کی طرح نہیں ہوگا، وفاداروں کی طرح نہیں ہوگا، میرے نبی کے غلاموں کی طرح نہیں ہوگا، میرے پیغمبر کے شاگردوں کی طرح نہیں ہوگا، تب تک تمہارے ایمان کی کوئی قیمت کوئی نہیں، تمہارا ایمان میرے ہاں کوئی قبول نہیں۔ اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہا ہے ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے ہیں، جب تو ان کے نقائص نکالے گا، ان کے قصور بتلائے گا، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہے گا، یہ لوگوں کے دل و دماغ میں شک ڈالے گا، پھر میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں کائنات والے ہو حقیقت میں یہ صحابہ کا دشمن نہیں، میرے نبی کا دشمن ہے، میرے پیغمبر کا دشمن ہے۔ اللہ کیوں؟ رب کائنات فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کیا اعلان کیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ او کائنات والے ہو تمہارے بھی امتحان ہوتے ہیں، آج میٹرک کا پیپر ہو رہا ہے، آج FSC کا پیپر ہو رہا ہے، آج BA کا پیپر ہو رہا ہے، تمہارے پیپر تمہیں نصاب دیا جاتا ہے، اس کتاب سے تیاری کرنی ہے، یہ نصاب ہے، اس کے مطابق سوال آتے ہیں۔ ایک سال گزر گیا محنت کرتے ہوئے، ایک سال گزر گیا سکول جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، ٹیوشن پڑھتے ہوئے، اپنے مدرس سے اپنے استاد سے پڑھتا رہا، سوالیہ پیپر تیرے سامنے آ گیا، اسی بک سے سوال ہے، کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، گرمیوں میں پنکھے چل رہے ہیں، AC چل رہے ہیں، وہاں تو امتحان دے رہا ہے، تیرا ممتحن سکول کا پرنسپل، تیرا ممتحن جو لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے، جب میرے پیغمبر کے یاروں کی باری آئی، وفاداروں
वफादारों की बारी आई, मैंने निसाब नहीं दिया, सवाल नहीं समझा है, जवाब नहीं समझा है, इन्होंने कोई मेहनत नहीं की। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इम्तिहान इस अंदाज में लिया, किसी को तपती अंगारों पे लिटा दिया, किसी को तपती रेत पर लिटवा दिया, किसी के वजूद पर आरे चलवा दिए, किसी के वजूद पर लोहे की कंघियां चलवा दी, किसी के वजूद के 2 टुकड़े करवा दिए, किसी की आंखें निकलवा दी, किसी को कई कई दिन तक उल्टा लटकवा दिया, किसी की आंखों के सामने उसके लगते जिगर के वजूद के 360 जोड़ अलग-अलग करवा दिए। मैंने इस अंदाज में इम्तिहान लिया और ये सिर्फ पास भी नहीं हुए बल्कि पूरे पूरे नंबर लिए। फिर मैं अल्लाह ने ऐलान किया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ओ कायनात वालों, तुम्हें अपने ईमान का पता कोई नहीं कि हमारा ईमान किस कसवटी का है, किस मेयार का है, हमारे ईमान की क्या कीमत है। जब मेरे पैगंबर के यारों की बारी आई, वफादारों की बारी आई, मैं अल्लाह ने ऐलान करके कहा इनके ईमान की गारंटी मैं अल्लाह आप दे रहा हूं। अल्लाह मियाँ चलो ईमान इनका मजबूत है, बशरी तकाजा है, कोई गुनाह कर दिया हो, कोई गलती कर दिया, हम उस गलती को न बतलाएं कि फलां से ये गलती हो गई, फलां से ये कसूर हो गया। अल्लाह फरमाते हैं करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। मैं इसको कर रहा को अपने सराकी जबान में माना करने लगा हूं, इंशाअल्लाह बड़ी लज्जत आएगी। अल्लाह फरमाते हैं कर रहा, ये मेरी आम शाम में आ गए, इनका उठना, इनका बैठना, इनका चलना, इनका फिरना मेरी अमान में है, मेरी कसवटी में है, मेरी आम शाम में है, ये मेरी हिफाजत में है। अल्लाह मियाँ तेरी हिफाजत में फिर ये तपती रेत पे क्यों लेटे रहे, अल्लाह तेरी हिफाजत में फिर ये अंगारों पर क्यों लेटे रहे, अल्लाह ये तेरी हिफाजत में फिर सुमैया के 2 टुकड़े क्यों हो गए, अल्लाह ये तेरी हिफाजत में फिर ज़नीरा की आंखें क्यों निकल गईं, अल्लाह ये तेरी हिफाजत में फिर खब्बाब अंगारों पे क्यों लेटे रहे, अल्लाह ये तेरी हिफाजत में फिर अबू बकर लौलिहान क्यों हुए, अल्लाह ये तेरी हिफाजत में फिर हमजा के वजूद के टुकड़े टुकड़े क्यों हुए। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालों ये आजमाइश है, मैंने हिफाजत इस चीज की ली है करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान। गुनाह 3 किस्म के हैं, शिरक करना बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह निस्यान का हो जाना। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालों ये तीनों गुनाहों को मैं अल्लाह ने रोक दिया है, खबरदार इनके करीब ना जाना, ये मेरी हिफाजत में है। ईमान से बतलाइए, अब बंदा किसी को अपनी हिफाजत में रखे, अमान में रखे और उसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो उंगली किस पर खड़ी होगी? मालिक पर जिसने हिफाजत की जिम्मेदारी ली। अल्लाह फरमाते तू कहे कि अबू बकर से ये हो गया था, फातिमा का उसने गसब किया था, माल गसब कर दिया था, तू कहे उस्मान गनी ने ये गलतियां की, तू कहे अबू सुफियान से ये कसूर हुए, अमीर मुआविया ने ये काम किया है, तू उन पर एतराज नहीं कर रहा, तू डायरेक्ट मैं अल्लाह पे एतराज कर रहा। मैं अल्लाह ने चुन चुन के दिए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए अंबिया को चुना और मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुन चुन के दिया। ये कला का गुफ्तगू है, सिर्फ एक मोती देने लगा हूं। अगर ईमान मुनव्वर हो, रोशन हो, सुबहान अल्लाह में बुखल नहीं करना। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालों मैंने पैगंबर को चुन चुन के दिए, मेरे नबी ने मोहब्बत से उन्हें तैयार किया। चुने हुए रब के हैं, तैयार किए हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा के। अगर इन पर एतराज करेगा तो अल्लाह की ज़ात पे भी एतराज है, मेरे नबी की तरबियत पर भी एतराज है। तरबियत किसने की है?
اونچا بولیے اونچا بولیے. رب نے چن کے دیے. یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے, صرف ایک موتی دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. رب کو پتا تھا اور پتا ہے, ہمارا عقیدہ ایمان ہے, اللہ تمام حالات کو اونچا بولیے اونچا بولیے. رب نے نہیں چن کے دیا تو سکے چچا کو بہر بٹھا دیا میرے نبی کے قدموں میں. جے چن کے دیا تو حبشے سے بلال کو اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. فارس سے سلمان کو اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں دیے. یہ ایک علیحدہ گفتگو. آج عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کا دشمن کون ہے, وہ ذرا پہچانیے نبی کا دشمن. عرض کر ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے. رب فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, میرا لاڈلا پیغمبر, سونا پیغمبر, یہ آپ کے دشمن ہیں. اللہ ان سے قصور کون سا ہوا, غلطی کون سی ہو گئی. رب کائنات فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنین, جو بندہ میرے نبی کے یاروں پر اعتماد نہ کرے وہ سونا آپ کا دشمن ہے. شاید سمجھنا ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں. مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے پاک پیغمبر, امام الانبیاء پیغمبر, خطیب الانبیاء پیغمبر, رئیس الانبیاء پیغمبر, خاتم الانبیاء پیغمبر, والی بطغا پیغمبر, شمس الضحیٰ پیغمبر, بدر الدجا پیغمبر, نور الہدی پیغمبر, رحمت للعالمین پیغمبر, شفیع المذنبین پیغمبر. توجہ ایمان والے, ایک جنازہ ہے میرے نبی جنازے کے لیے پہنچے, جنازہ بھی آ گیا, میت آ گئی, سامنے رکھی ہے, صفیں درست ہو گئی, پیچھے پڑھنے والے صحابہ گئے, پڑھانے والے امام الانبیاء گئے, صفیں درست ہو گئی. میرے نبی نے ہاتھ مبارک اٹھائے تکبیر تکریمہ کہنے کے لیے, میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک نیچے کر دیے. میرے نبی صفوں کو چیرتے ہوئے بغیر آئے. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آقا آپ تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دے دیا کرتے ہیں, آپ تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے. میرا لاڈلا پیغمبر خیریت تو ہے, آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ جواب ذرا سنیے میرے سونے نبی کا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو, اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا. دلوں کے حالات اللہ اکیلا جانتا ہے. اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا, اللہ نے مجھے روک دیا ہے. میرا پیغمبر جس کے دل میں آپ کے کسی صحابی کا بغض ہو, حقیقت میں اس کے دل میں رب کا بغض ہے. اور سونا آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا, کیونکہ میں اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کرنی. آپ پیچھے ہٹ جائیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک صحابی کا بغض دل میں ہو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنازے کے لیے پیغمبر کو روک دیا جاتا ہے, اور جو کتنے صحابہ کا بغض دل میں رکھے اور اپنے آپ کو محقق بھی کہے, اپنے آپ کو بڑا فقیہ بھی کہے, اپنے آپ کو پیر بھی کہے, کتابوں کا ڈھیر لگا کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہو, اس کا انجام بھی آخر میں جہنمی ہے. یہ میں نہیں کہتا, رب کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جس کے دل میں آپ کے کسی صحابی کا بغض ہو, آپ کے کسی صحابی پر اعتماد نہ کرے, یقین نہ رکھے, میں اللہ کہتا ہوں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. اردو میں معنی کروں نا, میرا خیال میں وہ چس وہ لذت نہیں آئے گی. میں اپنی زبان سریکی میں معنی کرنے لگا ہوں, انشاءاللہ امید ہے سمجھ ضرور آئے گی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اللہ فرماتے ہیں چکھے چکھے دھر, اور بے ایمانہ دھر. کتا ہو نا, کتا کوئی چیز اٹھانے کے لیے آئے تو اس کو جب ہٹایا جاتا ہے تو آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی دھر کہتے ہو, دھر دھر بے ایمانہ. اللہ فرماتا ہے دھر بے ایمانہ دھر. تیری ان کتابوں کی کوئی ضرورت ہے؟ جب میں نے قرآن میں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں, اس کے مقابلے میں کچھ ہے؟ اونچا بولیے, اس کے مقابلے میں کچھ ہے؟ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ ان کے اوصاف کیا ہیں. اللہ فرماتے ہیں دھر دھر بے ایمانہ
वनुस्लिही जहन्नम, जितनी भी इबादत करेगा डालूंगा तुझे जहन्नम में, ईंधन जहन्नम का बन जाएगा। अल्लाह मियाँ क्यों? फरमा सहाबा मुझे प्यारे बड़े हैं, सहाबा मुझे प्यारे बड़े हैं। अल्लाह मियाँ कितने प्यारे हैं, क्यों प्यारे हैं? अल्लाह फरमाते हैं लक़द ताबल्लाहु अला नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार वल अंसारिल्लज़ीना तबऊ फी सातिल उसरा। रब्बे कायनात फरमाते हैं मुझे अपनी जात की कसम, मुझे अपने तकद्दुस की कसम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी रबूबियत की कसम, मेरा सोना पैगंबर, सारी कायनात मुझसे रहमत की दुआ करेगी, लेकिन सोना ताबल्लाह, मैंने अपनी रहमत पूरी की पूरी, अपनी रहमत के बर्तन पूरे के पूरे आप पर और आपके सहाबा पर डाल दिए हैं। पूरी अपनी रहमत के साए में लाया हूँ आपको भी और आपकी जमात को। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, मेरा सोना पैगंबर, जिस तरह कुतिबा अलैकुमुस सियाम, मुसलमान पर रोजा फर्ज है, जिस तरह मुसलमान पे नमाज फर्ज है, कतब रब्बुकुम, मैं अल्लाह ने ये भी फर्ज कर दिया है आपके सहाबा पर अपनी रहमत की चादर डाल दी है, वो है मेरी रहमत के साए में। अर्ज कर रहा था प्यारे इतने हैं, इतने हैं, अगर किसी मौके पर इमामुल अंबिया खामोश हो जाएं, रब खामोश। इसकी मिसाल देने लगा हूं, तवज्जो करनी है, जरा ऊंची सुभान अल्लाह कह दीजिए। आमना के लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आपके दीवाने परवाने मस्ताने, आपके शागिर्द सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी तशरीफ फरमाए। आप कुर्बानी के फजाइल बयान कर रहे हैं कि जानवर ये कुर्बानी पर जायज और ये फजीलत, तफसील का वक्त नहीं, इशारा करने लगाऊं। एक सहाबी खड़े हुए, सर्दियों के दिन हैं, चादरें लपेटी हुई हैं, अर्ज करता है आका मैंने एक बकरा पाला हुआ है, बड़ी उसकी खिदमत करता हूँ, आप खाना बाद में खाता हूँ, पहले उसे चारा खिलाता हूँ, जमीन पर उसे डाल कर नहीं देता, अपने हाथों से खिलाता हूँ, रोजाना उसे कंघी करता हूँ, उसे निल्हाता भी हूँ, बड़ी खिदमत करता हूँ, प्यार करता हूँ। आका जरा बतलाइए ये मेरा बकरा कुर्बानी पे कबूल है और इस पर मुझे कितना अजर मिलेगा? मेरे पैगंबर के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ। मेरे नबी ने फरमाया जरा वो ले आ, मसला बाद में बतलाऊंगा, पहले दिखा तो सही वो बकरा कैसा है। तारीफें इतनी की, वो सहाबी आ गए, वापसी आए। मेरे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा, मेरे नबी ने फरमाया बकरा अल्लाह के रसूल है। मेरे पैगंबर ने फिर देखा, फरमाया नजर नहीं आया बकरा। चादर हटाई, बगल में दबाया हुआ है, चादर में लपेटा हुआ, सामने खड़ा कर दिया। अब आपसे एक सवाल है, ईमान से बतलाइए, जिसको चादर में लपेट कर हाथों में उठा के आया वो बकरा कितना बड़ा होगा? वो बोलो तो सही, कितना बड़ा होगा? छोटा सा बखरोटा। मेरे पैगंबर ने देखा, मेरे नबी ने फरमाया ये जायज नहीं, इसकी उम्र पूरी नहीं, ये जायज नहीं। जो ही मेरे पैगंबर ने ये फरमाया, उसकी आंखों से आंसू शुरू हुए, आसमान की तरफ देखा, रब्बा तू तो जानता है मेरे पास कुछ नहीं, 1 साल मेहनत की, पैसे इकट्ठे हुए, ये बकरा मैंने खरीदा, अल्लाह बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, तू जानता है इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं घर जाके अपने बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा? क्या आका ने फरमा दिया है जायज नहीं, क्या होगा? हदीस में आता है वो जो आंख से आंसू आया ना,
ابھی یہ رخسار پر مکمل نہیں آیا تھا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے پیغمبر کی خدمت میں اور جا کے کہہ دے سونا آپ کو اختیار نہیں میری شریعت کو بدلنے کا، پر میں اللہ تو جانتا ہوں، میں اللہ تو مختار کلوں، سونا اس کی آنکھ سے آنسو آئے میں رب خاموش ہو جاؤں، یہ ہو سکتا نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائے میں نہیں ہوتا، میرا پیغمبر اسے بتلا دیجئے تو قربانی کر، اس سال مدینے میں جتنی قربانیاں ہوں گی ان سب سے 10 گنا زیادہ ثواب تجھے ملے گا۔ عرض کر رہا تھا اتنے پیارے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور بات سنانے لگا ابھی ذہن پر آئی ہے، ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے، ایمان سے بتلائیے صحابہ کی عظمت مقام شان اللہ کو پیارے اتنے ہیں، جو بندہ جتنا پیارا ہو تو اس کی گستاخی یا اس کی توہین کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ جب رب کو اتنے پیارے ہیں تو توہین کرے رب کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سونا انہیں کہہ دیجئے اگر یہ اعتراض کرتے ہیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، اتنے پیارے ہیں۔ اگر کسی موقع پر میرے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک پہ تھوڑی سی تیوری آ گئی کہ یار یہ بات یہ ابھی نہ کرے، صرف اتنی سی بات ہے، یہ بات ابھی نہ کرے، تو اللہ نے وہ بھی برداشت نہیں کی۔ شاید سمجھ نہ یوں چیز سبحان اللہ کو سنانے لگا ہوں۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما گئے۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے لاٹ میرے نبی کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، شاید یہ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں۔ ادھر سے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آئے جو نبینا صحابی ہیں، آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں، پتہ نہیں میرے نبی کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، کون سوال کر رہا ہے، کس کو جواب دے رہے ہیں۔ آیا سلام کیا، میرے نبی نے جواب دیا، حال احوال پوچھنے لگی، آقا خیریت تو ہے، آقا طبیعت کیسی ہے؟ میرے پیغمبر کا چہرہ مبارک ان بڑوں کی طرف ہے، میرے نبی نے چہرہ نہیں پھیرا۔ اس صحابی عبداللہ کو پتا، کیونکہ نبی نہ ہے، پتا کوئی نہیں آقا کا چہرہ مبارک کس طرف ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید محبوب نے سنا نہیں، پھر ذرا قریب ہوئے، پھر کہا آقا کیف الحال، آقا آپ کا حال کیسا ہے، کس طرح ہے؟ میرے نبی پھر خاموش ہو گئے۔ میرے پیغمبر کا ارادہ تھا یہ اپنا ہے، ذرا بیٹھا رہے، ذرا ان سے بات کر لوں، انہیں ذرا سمجھا دوں، شاید یہ ہدایت پہ آ جائیں۔ لیکن عبداللہ بن ام مکتوم کو پھر بھی پتا نہیں چلا، انہوں نے سمجھا شاید آقا نے سنا نہیں، پھر تھوڑا اور قریب ہوئے، آقا طبیعت مزاج کیسی ہے، خیریت ہے؟ عام روٹین ہے، بندہ اگر کسی سے گفتگو نہ کرنا چاہے، کسی مصلحت کے تحت اگر بار بار بندہ بات کرے تو چہرے پر تیوری آ جاتی ہے، سلوٹ آ جاتی ہے، ناگواری سی ظاہر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو پتا نہیں چلا، میرے نبی کے چہرے مبارک پہ سلوٹ آ گئی، میرے نبی کا چہرہ مبارک بدل گیا، میرے نبی کے چہرے مبارک پر، پیشانی مبارک پر تھوڑی سی ناگواری آئی۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کا منشا ہے عبداللہ تو خاموش ہو جا، تیرے ساتھ بعد میں بات ہوگی، تو اپنا ہے، یہ بیگانے ہیں، ذرا ان سے بات کر لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے پیغمبر کی خدمت میں اور جا کر کہہ دیا عبس وتولی ان جاءہ
ينفعه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر میرا لاڈلا پیغمبر اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پہ معنی کرنے لگا رب نے فرمایا سونا عبداللہ کو پتہ نہیں چلا آپ کے چہرے پر تیوری آئی مبارک آئی آپ کے چہرے مبارک پہ سلوٹ آئی پر میں اللہ تو دیکھ رہا ہوں سونا یہ جاتے ہیں چلے جائیں آپ کے صحابہ مجھے پیارے اتنے ہیں جب بھی یہ آئیں آپ ان کو چھوڑ کر ان سے گفتگو کریں ان کی بات توجہ سے سنیں آپ کے چہرے مبارک پہ تیوری مبارک آ جائے سلوٹ مبارک آ جائے میں اللہ برداشت نہیں کرتا کیونکہ مجھے پیارے اتنے ہیں پیار میں اتنا کرتا ہوں کیوں اللہ فرمایا اولئک حزب اللہ او کائنات والو یہ شاگرد میرے نبی کے ہیں غلام میرے پیغمبر کے ہیں دیوانے میرے نبی کے ہیں پر فوج میری ہے پھر دفاع بھی میں اللہ خود کروں گا اسے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وساءت مصیرا میرا سونا پیغمبر یہ آپ کے دشمن ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کے دشمن نماز پڑھنے کے باوجود آپ کے دشمن روزہ رکھنے کے باوجود آپ کے دشمن عبادت کرنے کے باوجود آپ کے دشمن ہیں اللہ کون فرمائے جن کو آپ کے صحابہ پہ اعتماد نہیں ہے یقین نہیں ہے یہ آپ کے دشمن ہیں جتنی بھی باتیں کریں ڈالوں گا انہیں جہنم میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کسی کی تحقیق ایسی تحقیق جو صحابہ پر اعتراض کی وجہ بنے ایسے محقق کو ہم پاؤں کی جوتی سے اڑانا جانتے ہیں ہمارے لیے رب کا قرآن ہے اب جو بندہ اپنی تحقیق کے مطابق کسی صحابی پر اعتراض کرے تو وہ دشمن کس کا ہے اللہ کے رسول نے اللہ نے فرمایا یہ پیغمبر آپ کا دشمن ہے یہ دشمن کس کا ہے اللہ کے رسول کا دشمن ہے آپ کی تربیت پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے تو جو نبی کا دشمن ہو اسے سننا جائز ہے اسے مرعوب ہونا جائز ہے یہی نقطہ ایک ذہن پر رکھے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ کوئی بندہ پھر گمراہ کر سکتا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے